أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد وصل الكلام إلى ما افترق فيه الحال والتمييز وما اجتمع فيه. كلامنا في الباب الرابع من كتاب المغني اللبيب، وقبل العطلة انتهينا إلى هذا المبحث. آج جو درس ہے وہ کیا ہے؟ وہ حال اور تمیز کے درمیان عوامل پڑھ چکے ہیں، سیوطی کے اندر، ہدایہ کے اندر، سمدیہ کے اندر. یہ باتیں استاد جو ہے نہیں بھی کتاب میں تو بتاتا ہے حال اور تمیز میں کیا فرق ہے. آج بھی مغنی لبیب کے اندر آ کے بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ حال اور تمیز میں 5 جہات سے اجتماع ہے اور 7 جہتوں سے افتراق ہے. 7 فروق ہیں اور 5 کیا بتائیں؟ اجتماع ہے حال اور تمیز کے درمیان. اوجہ اتفاق، اوجہ اجتماع کیا ہے؟ دونوں کے دونوں اسم ہوتے ہیں. حال بھی اسم ہوتا ہے اور تمیز بھی، دونوں کے دونوں نکرہ ہوتے ہیں. حال بھی تمیز بھی دونوں کے دونوں منصوب ہوتے ہیں. حال بھی تمیز بھی دونوں کے دونوں فضلہ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں بتائیں؟ فضلہ، فضلہ نہیں، فضلہ. فضلہ یعنی کیا شیخ شفاعت؟ نہیں، دروازہ بند کریں پہلے آپ لوگ. فضلہ دونوں کے دونوں کیا ہوتے ہیں بتائیں؟ فضلہ کی کیا تعریف ہے؟ ما ہی الفضلہ یا ایھا الشفاعت. یہ بات پہلے غور کہ فضلہ اسے کہا جاتا ہے جو کلام کے 2 رکنوں میں سے کوئی ایک بنا اسے فضلہ کہا جاتا ہے. جو 2 رکنوں کے بعد آئے کلام کے، اسے فضلہ کہا جاتا ہے. کلام کے 2 رکن کون سے آ گئے؟ کون ہے؟ مسند اور مسند الیہ. فضلہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے بتائیں؟ بعد المسند اور مسند الیہ آتا ہے. کلام مکمل ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بولے حال آتا ہے، تمیز آتا ہے. یعنی یہ جملے کے اوپر قیود زوائد کی طرح ہوتے ہیں. یہ حال اور تمیز کیا ہوتے ہیں بتائیں؟ بات آ جا رہی ہے. عمدہ کسے کہا جاتا ہے؟ عمدہ یعنی جو رکن کلاموں سے عمدہ کہا جاتا ہے. مبتدا، خبر، فاعل، مفعول وغیرہ کیا بتائیے؟ عمدہ ہے. یہ بات آ جا رہی ہے. فضلہ یعنی کیا؟ تو یہ دونوں کے دونوں کیا ہوتے ہیں بتائیں؟ فضلہ ہوتے ہیں. یہ فضلہ کا یہاں پہ یہ معنی نہیں ہے کہ جس کو جو ہے وہ حذف کرنا صحیح ہو. اس معنی میں نہیں ہے یہاں پہ فضلہ. یاد رکھیں بات، فضلہ اس معنی میں نحو کے اندر استعمال ہوتا ہے جس کو حذف کرنا کیا بولے؟ صحیح ہو، اس سے بے نیاز ہونا صحیح. کیونکہ بعض اوقات حال اور تمیز کا ہونا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے لے کر آنے کا. کیوں واجب ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ دونوں کے دونوں ابہام کو رفع کرنے کے لیے آتے ہیں. دونوں کے دونوں حال بھی تمیز بھی رافعتان ابہام کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں. لیکن ابہام کو کیسے دور کرتے ہیں؟ اس میں بھی فرق ہے. انہوں نے بیان کریں گے نیچے آ کے. اور جو اتفاق کے اندر لکھا کہ دونوں کے دونوں ابہام کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں. لیکن کیسے؟ تمیز جو ہے وہ ذات سے ابہام کو دور کرتی ہے. حال حالت سے ابہام کو، ہیئت سے ابہام کو دور کرتی ہے. حال مثلا جب زید کے آنے کی بات ہو، جاء زید، مجیء زید، کلام مکمل ہے. جاء زید، زید آ گیا. اب یہاں پہ آ کے قید زید حال کو لے کر آ رہے ہیں، یہاں کے ابہام کو دور کر رہا ہے. زید کیسے آیا؟ گھوڑے پر آیا، گدھے پر آیا، خچر پر آیا. تو آپ کہتے ہیں ماشین. نہ گھوڑے پر آیا، نہ گدھے پر آیا، نہ خچر پر. بولے کیا بولے؟ در حالہ کے پیدل آیا. جاء زید راکبا، در حالہ کے سوار ہو کے آیا ہے. بات آ رہی نہیں ہو رہی؟ جاء زید وهو راکب علی الفرس. پورا جملہ کیا حال کیا در حالہ کی کیا تھا بتائیں؟ واو حالیہ ہے. یہ در حالہ کے کیا؟ فرس کے اوپر، گھوڑے کے اوپر، خچر پر نہیں آیا، وہ گدھے کے اوپر نہیں آیا، اونٹ کے اوپر نہیں آیا. حال لا کے ابہام کو دور کر دیا. تو حال ابہام کو دور کرتی ہے ہیئت سے، کیفیت وہ حالت سے. اور تمیز کس سے ابہام کو دور کرتی ہے؟ ذات سے. کیسے سنیں کیسے؟ ذات سے کیسے؟ اشتریتو نہیں، رأیتو. قرآن کیا کہتے ہیں؟ رأیتو 11 کوكبا. کوكبا کیا ہے؟ اگر شفاعت تمیز کس کے لیے؟ یہ عامل کے اندر مثال دی ہوئی ہے.
حضرت یوسف نے کہا رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر لی ساجدین، کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا اور چاند اور سورج کو کہ جو مجھے ساجدین کیا تھے بتائیں، سجدہ کرنے والوں میں سے تھے. بات آ رہی ہو رہی نہیں ہو رہی؟ خواب میں دیکھ رہے نبی کہ کیا ان کو سجدہ کر رہا، ان کے بھائی اور چاند اور سورج سجدہ کر رہے. تو یہاں پہ جب کہا نا احد عشرہ دیکھا 11، کیا 11 دیکھے؟ ذات احد عشرہ کے اندر ابہام ہے. ذات احد عشرہ کے اندر کیا بولے؟ نہیں پتہ کیا 11 دیکھے. 11 جو نے کیا دیکھے؟ وہ اونٹ تھے، گدھے تھے، کیا تھے وہ؟ تاکہ بولنے کوكباً ستارے دیکھے. کوكب نے آ کے ذات احد عشرہ سے ابہام کو دور کیا. آپ جب کہتے ہیں اشتریت 20، میں نے 20 خریدے، اب 20 کیا خریدے بازار میں جا کے؟ آپ نے 20 انڈے خریدے، 20 جو ہے مثلا گلاس خریدے. تو آ کے تمیز آ کے ابہام کو دور کرتی ہے. کیا؟ کتاباً، میں نے مثلا کیا کتاب خریدے 20. تو خود ذات سے تمیز ابہام کو دور کرتی ہے، حالت اور کیفیت اور ہیئت سے حال ابہام کو دور کرتا ہے. یہ تھے اوجہ اتفاق جہاں پہ کیا دونوں کے دونوں متفق ہو. اوجہ افتراق اب ایک ایک کر کے گر رہے ہیں. پورا درس جو ہے یہ باب ہے، یہ جو باب ہے مفترق فی الحال والتمیز، اب پورا آخر تک اوجہ افتراق بیان کر کے پھر نیا چیپٹر شروع ہو جائے گا. حال کی قسمیں، اور یہ حال کی قسمیں بے انتہا اہم بحث ہے. یہ حال کی کون کون سی قسمیں؟ ربط ہے، پہلے حال اور تمیز کے فرق بیان کیے، پھر اسی سے مربوط بحث دیکھیے تو حال کی قسموں کو انہوں نے چھیڑ دیا. عبارت دیکھیے، اعلم انہما قد اجتمعا فی خمسۃ، جان لو کہ یہ کیا ہوتے بتائیں؟ یہ دونوں 5 چیزوں میں جمع ہوتے ہیں. وافترقا فی 7، اور ساتھ میں کیا ہوتے بتائیں؟ اوجہ الاتفاق انہما اسم، اوجہ اتفاق کے پہلا انہما اسمان، ایک نکرتان، دونوں کے دونوں کیا ہوتے ہیں؟ نکرہ ہوتے ہیں. فضلتان، دونوں کے دونوں فضلہ ہوتے ہیں. منصوبتان، دونوں کے دونوں حالی منصوب، تمییز بھی منصوب. رافعتان للابہام، دونوں کے دونوں ابہام کو دور کرتے ہیں. فرق کیا ہے اس میں؟ تمییز ذات سے ابہام کو دور کرتی ہے، حال ہیئت سے ابہام کو دور کرتا ہے. فضلتان کی مطلب بتائیے گا، تعریف کیا بتائیے گا؟ فضلتان یعنی کہ کلام کا رکن نہیں ہوتے، یہ عمدہ کلام نہیں ہوتا. عمدہ کلام اس کو بولتے ہیں جو کلام کے اندر مسند یا مسند الیہ واقع ہو. فضلتان یعنی کیا؟ جو رکن کلام نہیں ہوتا. یہ بات کئی دفعہ پہلے پڑھ چکے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. وَأَمَّا أَوْجُهُ الْإِفْتِرَاقِ فَأَحَدُهَا، اوجہ افتراق پس پہلا کیا؟ پہلا فرق ان الحال یکون جملتاً، بعض کتابوں میں تکون ہوگا، دونوں سے تکون لکھا ہوئے پاس ہے، میرے یہاں پہ یکون لکھا ہوا ہے. دونوں صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ حال خود لفظ حال یذکر لکھ لیں ویؤنث، حال مذکر بھی ہوتا ہے اور بولے مؤنث بھی ہوتا ہے. تو یکون پڑھے تکون دونوں برابر ہے. ان الحال یکون جملتاً، حال کیا ہوتا ہے بتائیں؟ جملہ ہوتا ہے. کجاء زید یضحک، زید میرے پاس آیا دہڑے کو کیا کر رہا تھا؟ ہنس رہا تھا. تو جاء زید، زید کے آنے کی مجیت، حال کیا؟ مجیء زید کا بیان کر رہا ہے. کس طرح آیا؟ پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے مدرسے میں آیا. وہ باہر کوئی چیز دیکھ کر آیا تھا تو ہنستے ہوئے کیا بولے، ققے مارتے ہوئے، جیسے کہ ہمارے وہ حماد بھائی وقت مدرسے میں آتے تو کون کے ساتھ ققے مارتے ہوئے اندر آتے ہیں، جب جاتے ہیں باہر تو ققے مارتے ہوئے باہر جاتے ہیں. تو یضحکو کیا بولے؟ جملہ. حال کیا بولے ادھر؟ جملہ. وظرفاً، اور کہہ رہے حال کیا ہوتا ہے بولے؟ ظرف کو کیا آتا ہے؟ عطف ہے جملہ کے اوپر، یکون ظرفاً. نحو رأیت الہلال بین السحاب، اب رأیت الہلال، میں نے کیا دیکھا چاند کو، بین السحاب بادلوں کے درمیان، بین ظرف سحاب، بین اضافہ اور اس کی طرف سحاب کی طرف. یہ کس کے متعلق ہے؟ یہ آغا جعفر محذوف کے متعلق ہے. میں نے دیکھا چاند کو کیا بولے؟ سحاب کے درمیان. تو بین السحاب یہ کیا بولے؟ یہ بین السحاب پورا مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ ظرف ہے، یہ بین ظرف ہے. یہ
یہ کیا ہے حلال سے حال واقع ہو گیا. حلال کو کہاں دیکھا؟ در حالہ کے حلال بہت ساری جگہوں پر ہوتے ہیں نا. حلال بہت کئی مطلب صاف ہو تو کوئی بادل نہیں ہوتے, اور اگر بادل آئے تو بادلوں کے درمیان کیا چاند نظر آتا ہے. یہ عرب والے یہ چیز اپنی محبوبہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. میں نے چاند کو دیکھا بادلوں کے درمیان, اور یہ معنی بیان کے اندر یہ مثال آئی ہے. یعنی کیا اس کی زلفیں بادلوں کی طرح تھی, چہرہ چاند کی طرح تھا. بات جو ہی نہیں. وجارن مجرورن, اپنے پورے درس میں یہ مثال سنی پڑتے ہیں. محسوس بھی کیا, محسوس بھی کیا. اور کیا ہوتا ہے جار اور مجرور ہو, کیا آتا ہے جار اور حال کیا ہوتا ہے بولے جار مجرور ہوتا ہے. تمیز کے لیے بھی جار مجرور. نحو فخرج علی قومی فی زینت, قرآن کی آیت ظاہراً یہ ہے. نعم آئے قرآن سورہ قصص کے اندر. قصص ہے یا قصص ہے جعفر؟ قصص, سورہ قصص جمع قصہ. قصے کی جب جمع ہے تو جو کسرہ ہے وہ کیا فتح میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ سوفی کا قانون گزرا یہ بات. صورتوں میں کیا ہوتا ہے جب جمع بنائے تھے تو فتح میں تبدیل. مفرد سے کیا فاء الفعل جو ہوتا ہے وہ فتح میں تبدیل ہو جاتا ہے. فخرج علی قومی فی زینتہ, وہ اپنی قوم پر نکلا. کیسے خروج کیا؟ فی جار زینتی پورا مضاف مضاف الیہ میں مجرور. فی زینتی کیا بنے یہ حال ہے اور جار مجرور واقع ہوا ہے. والتمییز لا یکون الا, دیکھیں یہ الا انحصار کے لیے تمیز نہیں آتی مگر یہ کہ اسم بن کر. فقط اور فقط کیا بولے نہ جملہ ہوگی نہ جار مجرور ہوگی. یاد رکھیں فرق یہ. اب بات طلبہ یہ باتیں پرانی باتیں, کوئی نئی بات تو نہیں نا مشتبہ آگے کون ہے, یہ نئی باتیں نہیں, یہ ساری پرانی ہے. باب رابع کے اندر لے کر آگے اپنے ہم پڑھ رہے ہیں. یہ ساری پرانی باتیں. طلبہ کیا اشتباہ کرتے ہیں, جہاں پہ کیا ہے وہ جملہ آ رہا وہاں بھی تمیز بنا رہے ہوتے ہیں. جہاں پر جو ہے وہ ظرف آ رہا وہاں پہ کیا تمیز بنا رہے ہیں. وہاں پہ کیا فقط اور فقط حال بنے گا, کبھی بھی تمیز نہیں بنے گا. والثانی دوسرا وجہ فرق, واما اوجه الافتراق فاحدها والثانی, ثانی کیا ان الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها. حال پر کبھی کبھار جو ہے نا پورا کلام کا معنی حال پر موقوف ہوتا ہے. کس پر موقوف ہوتا ہے بتائیں؟ لیکن تمیز میں ایسا نہیں ہوتا. تمیز میں کبھی بھی معنی جو ہے تمیز کے اوپر موقوف نہیں ہوتا. مثلا کیا قرآن کی آیت ہے وہ شبابی لوگ بولتے ہیں قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. یہ مجھے کربلا میں نکال تھا, آپ لوگ نماز کرتے رہتے ہیں قرآن کے اندر لا تقربوا الصلاۃ. مذاقاً کہہ رہا تھا اس کو پڑھا تھا. تو لا تقربوا الصلاۃ نماز سے قریب مت جاؤ. واو حالیہ ہے, یہ واو کون سا بتائیں ابھی آگے بحث میں آ رہا ہے. واو حالیہ بھی. وانتم سکارا, یہ پورا جملہ کیا بولے حال ہے. اور در حالہ کہ تم کیا نشے میں مست ہو تو کیا نماز سے قریب نہیں جاؤ کبھی بھی. اب یہاں پہ اگر وانتم سکارا کا آپ حذف کر دیں, حال کا بتا دیں ایک لہجے کے لیے, تو معنی خراب ہو جائے گا. اصلاً خدا کی جو ہے نا وہ الصلاۃ عمود الدین پورے کیا اس کی نفی ہو جائے گی. لا تقربوا الصلاۃ, نماز سے قریب مت جاؤ. تو معنی کلام موقوف ہو گیا, انتم سکارا کے اوپر نہیں ہوا, موقوف ہو گیا حال کے اوپر. قول تعالیٰ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ قول ہے ولا تمشِ فی الارض مرحا, زمین پر مت چلو. لا تمشِ, کون سی لا تمشِ آغاز شفاعت ہے؟ فعل مضارع نہیں ہے. آغاز حدیث کون سی گئی ہے؟ فعل مضارع واحد مخاطب. کون سی گئی نہیں کرتے بچوں کے ساتھ کس نے ہٹایا؟ میں نے ہٹایا. اگر لام ہٹائیں گے تو صیغہ تمشے نہیں بچے گا پھر. ہاں تو آپ سے ولا تمشے نہیں کر رہے, اور نہیں کس پر دلالت کرتی ہے بتائیں؟ کون سی نہیں ہے؟ ارشادی ہے مولوی ہے یہ؟ آبائی کون ہے؟ مولوی ہے یہ. مولوی نہیں ہے یہ. لا تمشی فی الارض مرحا, زمین پر مت چلو. یہ نہیں جو ہے نا وہ تحریمی نہیں ہے یہ. اور یہ اچھا زمین پر اکڑ کے مت چلو. مرحا نہیں اکڑ کے, سینہ چوڑا کر کے. میں مثلا کیا لجنہ پاس ہو گیا ہوں, یا مثلا میں جو ہے مدیر و مدرسے کا, تو زمین پہ اکڑ کے سینہ چوڑا کر کے مت چلے. انسان کیا ہے وہ
طریقے سے اور تمیز کے دائرے میں رہے. ظالموں کو مت ڈانٹے صفائی کرنے پر، خدا کہہ رہی ہے تقرب الصلاۃ وانتم سکارا، نماز سے قریب مت جاؤ در حالانکہ تم اچھا زمین پر مت چلو. مرحل کو اگر آپ ہٹا دیں تو اصل مانا ہی رہے گا زمین پر مت چلو. خدا نے زمین بنائی چلنے کے لیے، وہ کہہ رہے مت چلو، غلط ہے بالکل. بات آگے ہو رہی ہے. وقال من الخفیف، خفیف سے شعر، خفیف سے یعنی کیا سید عدیل بحر خفیف ہے یہ، کیا بولے ہلکی بحر ہے یہ، زیادہ بھاری بحر نہیں ہے. انما المیت من یعیش کئیبا، میت کیا ہے وہ من یعیش جو زندگی گزارتا ہے کئیب ولی. کئیب کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ یہ کئیب فعیل بمعنی مفعول ہے، یہ اس کا معنی دیکھ کہے گا مجھے بھی نہیں پتا. یہ حال ہے، یہ کیا بتائیے کیا مطلب ہے کئیب کا؟ سید مصطفیٰ ہاں دل شکستہ، ویری گڈ. یہ سٹی کے اندر گزر چکا ہی ہے. انما المیت، میت وہ ہے جو کیا وہ غمگین حالت میں زندگی گزارتا ہے. من یعیش کئیبا، بات ضروری. اگر یہاں سے کئیب کو ہٹا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ انما المیت من یعیش، میت وہ جو زندہ رہتا ہے. تو معنی یہ رکھے گا مر بھی گیا اور زندہ بھی رہ رہا ہے. بات حاضر نہیں. تو کئیب حال کے اوپر کیا معنی اس کا؟ موقوف ہے. بخلاف التمیز، تمیز میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تمیز کے اوپر معنی کلام موقوف ہو. صار واضح؟ بس ثالث فرق، ثالث میں نے شروع میں بیان کر دیا. ان الحال مبینۃ للہیئات، حال جو بیان کرتا ہے، جو ابہام کو رفع کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہیئت سے کرتا ہے رفع. بات واضح ہو رہی ہے؟ جاء زید ماشیا، تمام چیزوں میں دیکھیں لا تمشی فی الارض مرحا، یہ سب کی سب کیا ہیئت کو بیان کر رہی ہیں. والتمیز مبین للذوات، تمیز کیا بولے وہ بیان کر رہی ہوتی ہے، ابہام رافع ابہام ہوتی ہے ذات سے. عشرینہ کیا چیز ہے؟ 20 ہو نہیں پتہ، ذات خود ذات عشرینہ سے ابہام کو دور کر رہی ہے. کتابن تمیز آ رہی ہے، کوکبن تمیز آ رہی ہے. والرابع، چوتھا فرق جو حال اور تمیز کے درمیان ہے وہ کیا؟ وہ ان الحال یتعدد، حال کیا ہوتا ہے بتائیں؟ ایک ہی جملے کے لیے 3 4 حال آتے ہیں. مثلا کیا مثال تھی شرح ستی کے اندر؟ مشتاق بتائیے. حال متعددہ کی مثال کیا ہے؟ گزری ستی شرح ستی میں پڑھائی تھی آپ کو میں نے، مقررات میں مدرس افغانی نے دیا ہے، مجھے بھی تک یاد ہے، حالانکہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا کافی ہے. کیا مثال ہے جعفر؟ وہ شکار والی کی مثال تھی، شکار سقرن کر کے، کیا ہے وہ؟ کیا ہے یاد کریں؟ غدن سقرن اس طرح کر کے مثال ہے. وہ ایک ساتھ 4 حال ہیں. کتنے حال ہیں بتائیں؟ چھٹی کے اندر ہے، میرے بھی ذہن میں نہیں، جا کے دیکھیں. مقررات میں مدرس افغانی نے حال کی بحث میں اقسام الحال کے اندر ذکر کیا اس مثال کو. تو ایک ساتھ کیا 3 حال آئے ہیں اس کے اندر. آپ کہہ رہے ہیں حال متعدد ہوتا ہے لیکن کبھی بھی تمیز متعدد نہیں ہوتی، یہ فرق ہے. یہ شعر دیکھیں، شعر بڑا پیارا یہ کہ قولی من الطویل علیہ، طویل کیا بحر طویل ہے یہ. اب یہ بحور آپ لوگوں نے سمجھنی ہو تو یہ آغا کونین کے پاس آپ لوگ روزانہ رات کو درس لیں. علیہ اذا ما زرت لیلہ بخفیۃ زیارت بیت اللہ رجلان حافیان. آغا کونین سمجھ آئے آپ کو شعر؟ آغا کونین سمجھ آئے؟ یہ شاعر یہ کہہ رہے کہ علیہ میرے اوپر ہے، کیا میرے اوپر ہے؟ زیارت بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی بیت کی زیارت میرے اوپر کیا بولے واجب ہے. در حالانکہ حافی پیروں کے ساتھ جاؤں میں. حافیان وہ ڈپے ہوئے نہیں کہ پا برہانہ میں کیا کروں؟ زیارت کے لیے جاؤں. کیوں؟ اذا ما زرت لیلہ بخفیۃ، اگر میں تاریکی میں جا کے اپنی محبوبہ سے نہ ملوں نا، رات کی تاریکی میں جا کے، بخفیۃ یعنی کیا خفا میں، اگر میں اپنی لیلہ کی زیارت نہ کروں تو میرے پر پھر اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت واجب ہے. بات سمجھ آئی نہیں؟ کیا کہہ رہے شاید بہت جاہل آدمی تھا یہ. اگر مجھے لیلہ کی زیارت نصیب نہ ہوئی تو میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت پر واجب کر پاؤں میں. بات آج ہوئی. علیہ اذا ما زرت لیلہ، میرے اوپر ہے کیا یہ؟ علیہ زیارتو ہے یہ. اذا ما زرت لیلہ بخفیۃ، اگر میں لیلہ کی زیارت چھپ کر نہ کروں اس کے امی ابو سے تو کیا واجب میرے پر؟ زیارت بیت اللہ رجلان حافیان. رجلان حافیان، رجلان حال اول، حافیان حال دوم. متعدد حال آ گئے کس کے لیے؟ زیارت بیت اللہ سے، اللہ تعالیٰ کے بیت کی زیارت. در حالہ کے رجلان اونٹ پر نہیں جاؤ پر میں اپنے آپ کو. اب کیا ہے بدبخت انسان وہ
ویسے خدا کی محبت نہیں ہے اس کو، لیلا کے ساتھ ہم نے خدا کو ملا دیا، بدتمیز ہے. اگر لیلا نہ ملی تو اللہ کے گھر جا رہے ہیں، ویسے جانے کی توفیق نہیں ہو رہی اس کو. بات واضح ہو رہی ہے؟ بخلاف التمیز، تمیز کے برخلاف. وَلِذَلِكَ كَانَ خَطَأُ قول بعضهم، اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وَلِذَلِكَ کیا پڑھیں گے عبارت؟ كَانَ خَطَأٌ ان پر کیا پڑھیں گے؟ رجلانہ حافین، ہاں دونوں کے دونوں، رجلانہ بھی اور حافین بھی. بیت اللہ سے، بیت اللہ کی ذات کیسے کرے گا؟ در حالہ کے ننگے پیر، رجانہ ایک تو پیروں کے ساتھ، اور وہ بھی کیا؟ حافین دوسرا ہے. ہاں ہاں تو سے ہوگا. احسن بیت اللہ سے نہیں ہوگا. ما زرتو زیارت کیسے کرے گا؟ زرتو کے تو سے، در حالہ کے اوپر والی مثال میں ویسے ہی ہو سکتا ہے، دونوں حال ہو سکتے ہیں. یہ کئی بنو کاسفن، ہاں دونوں حال اس کے اندر بھی دونوں حال ہیں. بخلاف التمیز ولذلك كان خطأ قول بعضهم، کہہ رہے ہیں کیا بعض نحوی نے قول کیا بولے؟ یہ خطا ہے. یہ کیا بولے؟ خطا، اشتباہ ہے. کیا ہے وہ؟ فی من الطویل، یہ بحر طویل میں دیکھیں، تبارک رحمانا رحیما و موئلہ. یہ موئلہ ادھر یہ کہہ رہے ہیں. اب یہاں پہ ایک بحث چل رہی ہے، اور سنیے گا. اب یہاں سے اصل بحث یہاں شروع ہو رہی ہے. یہاں تک فروق میں 4 فرق بیان کر دیا. فرق اول کیا ہے؟ حال جملہ ہوتا ہے، ظرف ہوتا ہے، جار مجرور تمیز نہیں ہوتی. فرق دوم، حال کے اوپر بعض اوقات کلام کا معنی متوقف ہوتا ہے، تمیز میں ایسا نہیں ہوتا. حال کیا ہے؟ وہ ابہام دور کرتی ہے ہیئت سے، تمیز ذات سے. تیسرا فرق. چوتھا فرق، حال متعدد ہوتا ہے، تمیز متعدد نہیں ہوتی. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تمیز کے برخلاف، تمیز میں ایسا نہیں ہوتا، تمیز تعدد کے متعدد ہو کے ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ بعض نحوین نے جو ہے یہاں پہ تبارک رحمان رحیمن میں رحمان رحیمن کو جو تمیز کیا ہے، غلط ہے. یہ کیوں؟ تمیز کبھی بھی متعدد نہیں ہوتی. صحیح ہے؟ تو پھر کہہ رہے ہیں تبارک رحمان رحیمن میں اگر تمیز نہیں ہے، غور سنیں، یہ مغنی کا ہی کمال ہے. اگر رحمان رحیمن میں رحمان رحیمن تمیز نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ حق یہ ہے کہ رحمانن کیا مفعول بہ ہے. یہ کیا بولے؟ مفعول بہ. تقدیر میں کہ اخصو یا امدحو. تبارک اخصو کون ہے؟ وہ بابرکت ذات کہ جو رحمان اور رحیم ہے. اور رحیم کیا پھر اس رحمانن سے حال ہے، صفت نہیں ہے اس کے لیے. کیوں نہیں ہے؟ اب یہ بات بیان کر رہے ہیں. آج ایک نئی چیز پتہ چلی آپ لوگوں کو. ادھر میں ادھر دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ترکیب کریں. آگے شوکت جلدی کریں، قاسم سلیمانی کے جنازے میں جانا ہے. باجار آگے ہیں باجار اس سے مجھے اللہ موصوف. اللہ خود کیا ہے؟ موصوف تھے. اللہ کے اوپر جرابہ، اللہ کے اوپر اعراب کیا آ رہا ہے؟ اللہ کیا اعراب ہے؟ کس کی وجہ سے؟ کون سا علام ہے؟ آغا جعفر ادھر پیلام نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اللہ میں شفاعت کیا ہے؟ یہ تو میں نے آپ لوگوں کو 25 سال 2 مہینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا تھا. اب مجھے جو ہے وہاں ضریف پڑھ رونا چاہیے جا کے. آپ تھے نا اس درس میں، تو آپ کو تو آسان سی باتیں تو آنی چاہیے نا. ہم ویسا یہ کریں بار بار. اس کا کیا ترکیب ہے شفا صاحب؟ مضاف الیہ، اسم مضاف، اللہ مضاف الیہ. اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہوگا؟ اللہ موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم شیخ قانون صاحب صفت ثانی. جار مجرور کس کے متعلق ہے؟ کون سا ظرف بنے گا؟ مستقر کیوں بنے گا؟ کیا کیوں نہیں بنے گا لفظ مستقر؟ کے ذرا مستقر کیا ہوتا ہے؟ کیا ظرف بنے گا؟ کیوں؟ اختلاف ہو گیا نہیں. احسن، فاعل عموم میں سے نہیں ہے.
دیکھا ہے زیادہ شعر کرنے کا نظریہ ہوتا ہے آدمی کو، ظرف مستقر اللہ کو پتہ نہیں چلتا، پھر وہ لیلا کے چکر میں بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے. ظرف لغو بن سکتا ہے، مستقر ہی بن سکتا ہے. آپ دونوں کی بات کو جمع کر لوں. اگر آپ جو ہے نا فعل خاص رکھیں تو مستقر بن جائے گا، فعل عام رکھیں عفواً، اور فعل خاص اگر رکھیں تو کیا بن جائے گا؟ ظرف لغو بن جائے گا. یہ ترکیب تھی، اس کو ذہن میں رکھنا. بھی عبارت پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تبارک الرحمن الرحیم میں ابن ہشام کہہ رہے ہیں غلط تمیز بنانا. کیوں؟ انہما تمیزان کانا خطأ قول بعضهم، بعض نے کیا قول کیا بولے؟ خطا ہے وہ، کہ دونوں کے دونوں تمیز ہیں. والصواب، و ثواب کے ان رحمانا مفعول به، رحمان ما هي مفعول به باضمار اخص و امدحو او امدحو یا خصو کو تقدیر میں رکھ کر. ورحیما حال من، رحیم کیا بولے؟ اس سے حال ہے. لا نعت اللہ، نعت نہیں بنائیں گے ادھر رحمان کو مثلا مفعول بنا کر موصوف اور رحیمن کو پھر صفت بنا. غلط ہے یہ. کیوں؟ ہم نے کیا پڑھا تھا ابھی تک؟ رحمان اللہ کے لیے صفت اور رحیم صفت ثانی اللہ کے لیے. یہاں پر یہ کیا کہ اب یہاں سے قول بیان کر رہے ہیں. ایک نحوی ان کا نام ہے عالم. کیا نام ہوتا ہے؟ عالم. اعلم اور ابن مالک کیا کہتے ہیں؟ غور سنیں، بھی نیچے آ رہی ہے بات پھر سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اعلم اور ابن مالک کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اللہ موصوف نہیں ہے ادھر. یہ بات پہلے پڑھی تھی آپ لوگوں نے. اعلم اور ابن مالک کیا بولتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا الرحمن صفت نہیں بنائیں گے، رحمان بدل ہے. کیا بولے؟ بدل. الرحمن اللہ سے بدل ہے، اللہ مدل نہیں، رحمان بدل. کیوں؟ کیونکہ ان کی دلیل یہ ہے کہ جو رحمان ہے نا یہ عالم ہے. یہ رحمان کیا بولے؟ علم ہے. اور جب علم ہے تو صفت نہیں بنا سکتے آپ. بات واضح ہو رہی ہے؟ علم ہے خود معرفہ، پیور معرفہ. صفت تو واحد آ جاتی ہے کہ جہاں پہ نکرہ کی صفت آئے گی، ابھی خود معرفہ ہی ہے، تو اس کو کیا بنائیں گے؟ اس کو اللہ سے بدل بنائیں گے. نہیں کہ اللہ کو حذف کر کے اس کو اس کی جگہ پہ رکھنا بالکل ٹھیک ہوگا. بسم الرحمن مثلا بدل کے اندر نے پڑھا تھا کہ اس کو کیا مبدل منو کو حذف کر کے بدل کو اس کے مقام پہ رکھنا صحیح ہو. یہاں پہ جو ہے اپلائی بھی ہو رہی ہے. کون کہہ رہے ہیں بتائیں؟ عالم. اور لیکن تمام نحوین کے اتفاق اس بات پر جو ابھی میں ترکیب کی، جو میں نے پڑھایا لوگوں کو، وہ کیا تھا؟ وہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی. یہ تمام نحوین نے یہ ترکیب کی ہے. ذہن میں ہے نا؟ یہ عامل صاحب بھی ترکیب کر کے آتے ہیں پہلے دن سے. جی حق ہے. یہ عالم اور ابن مالک کا الگ نظریہ ہے. بات آ جو رہی ہے. لأن الحق، اب ابن ہشام کہہ رہے ہیں حق کیا؟ وہ قول العالم و ابن مالک. عالم اور ابن مالک کا قول وہ حق ہے. وہ کیا؟ وہ ان الرحمن لیس بصفت، رحمان صفت نہیں ہے، بل علم، بلکہ کیا بولے؟ علم ہے. وبهذا ايضا يبطل كونه تمیزا، کہہ رہے اسی وجہ سے، اس کے علم ہونے کی وجہ سے نیز باطل ہو جائے گا. کیا بولے؟ رحمان کا تمیز ہونا. وقول قوم انه حال، اور کہہ رہے کہ جو ایک قوم نے آ کے کہا کہ رحمان خود ہے، ان الرحمن خود رحمان حال، یہ بھی باطل ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ رحمان کیا بولے؟ علم ہے. تو آپ نے اس کو صفت بنا سکتے ہیں، نہ تمیز بنا سکتے ہیں، نہ حال. بھلے کیا بولے؟ بدل ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ بعینی رحمان جو ہے نا، علم وغیرہ کیا بولے؟ رحمان اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے. بہت اہم ان کی دقت ہے نا. وہ کہہ رہا رحمان بعینی، رحمان کو واضح نے وضع کیا فقط ذات خدا کے لیے. کائنات میں اگر کوئی رحمان ہے تو کیا بولے؟ وہ اللہ جل جلالہ ہے. وہ اس کی جگہ پر آپ رکھتے ہیں، بدل بنا سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو صفت بنا سکتے ہیں. اور نہ ہی کیا بولے؟ تمییز. اور نہ ہی جو قوم کہہ رہی حال ہے وہ بھی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ جو ہے نا یہ علم ہے، صفت نہیں ہے. وَأَمَّا قول زمخشری، زمخشری نے کشاف کے اندر تفسیر جب لکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، جاگے اٹھا کے دیکھیں کشاف 3 جلدوں پر شاید پر موجود ہے، لائبریری کے اندر ہے تفسیر کشاف زمخشری، دیکھ کے آئیے گا. زمخشری نے کیا کہا؟ وَأَمَّا قول الزمخشری اذا قلت اللہ رحمن، زمخشری کہہ رہے جہاں بھی کہتے ہیں اللہ رحمن التصرف ام لا. زمخشری کیا کہہ رہے؟ کہہ رہے آپ جو اللہ رحمن پڑھیں گے یا رحمانو پڑھیں گے؟ یہ زمخشری کا سوال ہے. یہ تصرف کے اوپر لکھیں اتنونہ
املا لکھ لیں تاکہ اشتباہ نہ ہو. تنوین دیں گے اس کو رحمان کو یا نہیں دیں گے؟ تنوین منصرف بنائیں گے یا غیر منصرف بنائیں گے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ زمخشری. یہ جواب دے رہے ہیں ابن حشام، کہہ رہے ہیں اما قول الزمخشری التصرف املا وقول ابن الحاجب انه اختلف فی صرفی، اور ابن حاجب کا قول ہے کہ اس کی تصریف میں کیا بولے؟ نحوین کا اختلاف ہے کہ رحمان منصرف ہے یا. اب میرا آپ کو سوال ہے، بحث کیوں وجود میں آ رہی ہے رحمان کے منصرف یا غیر منصرف ہونے کی؟ آقا جعفر اب بتائیے، یہ اہم باتیں ہیں. یہ بحث کیوں آ رہی ہے؟ ہاں، یہ اسباب منع صرف کے اندر ہم نے پڑھا، کیا پڑھا بتائیں؟ یہ فعلان کے وزن پر ہے، سکران وغیرہ یاد ہے آپ کو ذہن میں؟ تو یہ بحث کیوں وجود میں آ رہی ہے؟ بعض اس کے منصرف ہونے قائل ہیں، بعض. اب جو اختلاف ہے وہ یہ لوگ علم مانتے ہیں. یہ لوگ کون لوگ؟ علم اور ابن مالک وغیرہ. دوسرے جو علم نہیں مانتے وہ بات آج ہو رہی ہے، کیا بولتے ہیں؟ فعلان کے وزن پر ہے، اور جو بھی فعلان کے وزن پر ہے وہ ضروری نہیں کہ منصرف ہو. بعض نوین ابن عاجب نے لکھا ہے، جا کے دوسری کی حاشیہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے، تبریزی کے حاشیے میں، خطیب تبریزی کے حاشیے میں. وقول ابن الحاجب ان اختلف فی صرفی، اس کے منصرف ہونے میں کیا کیا بتائیں؟ اختلاف ہے رحمان کے. ابن حشام کہتے ہیں فخارج عن کلام العرب من وجہین، کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا قول ہے، یہ قول زمخشری اور قول ابن حاجب، یہ کہہ رہے ہیں کلام عرب سے کیا خارج ہے؟ دو وجہوں کی وجہ سے. پہلی وجہ کیا ہے؟ لأنه لم يستعمل صفتا، وہ جو فعلان جو آپ کہہ رہے ہیں وزن فعلان ہے وہ صفت ہے، ویسے ہی سکران وغیرہ کیا ہوتے ہیں بتائیں؟ رحمان کلام عرب میں کبھی بھی صفتوں کا استعمال نہیں ہوا. بات جواب دے رہی ہے، کہہ رہے ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں منصرف اور غیر منصرف ہونے کی وجہ سے، اس کا جواب کیا ہے کہ کلام عرب میں رحمان کبھی بھی صفت کے طور پر جو الف اور نون کے صفت آتے ہیں جو آپ نے پڑھا تھا اس کی طرح استعمال نہیں کیا گیا اس کو. ولا مجرد من، دوسرا کیا ہے؟ ال کے بغیر کبھی بھی نہیں آتا. یہ وہ جو صفت ال کے بغیر آتی نہیں آتی، سکران وغیرہ ساری کی ساری، یہ کبھی بھی الف لام کے بغیر نہیں آتا. بسم اللہ الرحمن، قرآن کی جتنی آیتیں اٹھا کے دیکھیں، ابھی 3-4 آیتیں لے کر آئیں گے، ہر جگہ پہ کلمہ رحمان الف لام کے ساتھ ہے. یہ کلام عرب میں جتنے بھی ہیں سب جگہ کیا بولے؟ الف لام کے ساتھ ہے. اب آگے کسی نے اشکال کیا، آپ کہہ رہے ہیں ہر جگہ پر الف لام کے ساتھ ہے، تو پر ہی شعر تبارک رحمانا، اس میں تو الف لام نہیں ہے. تو ابن شام کہہ رہے ہیں کہ بھی ادھر جو ہے نا ضرورت شرعی کی بنا پر نہیں ہے. شاعر کیا اپنی مرضی سے سب کچھ کرتا ہے، شاعر کے لیے سب کچھ جائے، حلال خدا بھی کیا اس کے لیے حرام ہوتا ہے، حرام خدا بھی حلال ہوتا ہے. اس کا اپنا شعر جب ٹھیک کرنا ہو، ایسا ہی آگے کون ہے اپنا قافیہ بنانا ہو تو سب کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے. بات آج ہو رہی ہے؟ اچھا. لأنه لم يستعمل صفة ولا مجردا من ال، نہ صفتوں کے استعمال ہوتے رحمان، نہ ہی جو ہے نا الفلام سے خالی ہوتا ہے. وانما حذفت في البيت، کہہ رہے ہیں کہ بیت میں الفلام کو حذف کیا گیا للضرورہ، ضرورت کے لیے. عبارت سمجھ آ رہی؟ دقیق مکس کر کے عبارت کو مزید طور پر مسجی کر کے لے کر آ رہے ہیں ابن حشام انصاری. وینبنی علی علمیتہ انہ فی البسملہ، اب یہ دلیل جو ہے نا بیان کی، اور کہہ رہے ہیں کہ بنا رکھی جاتی ہے علی علمیت الرحمن، رحمان کے علم ہونے کی، فی البسملہ، کس کے اندر بتائیں؟ یہ بسملہ کون سی ہے شوکت؟ بسملہ، بسم اللہ نہیں بسملہ، صحیح شوکت؟ کون سی ہے بسملہ؟ ہاں غزنفر صاحب، بسملہ کیا؟ بسملہ مصدر صناعی کیسے؟ احسنت اغیدل، یہ کیا ہے؟ مصدر صناعی ہے. مصدر جعلی کیا ہے بولے؟ مصدر جعلی کسی بھی چیز کا آپ کو مصدر مانا اس کے آخر میں یا اور تا لگا دیتے ہیں، یا مثلا تا لگا دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا اس کا مصدر بنانا ہے تو کیا؟ بسملہ. یا مثلا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم تو حوقلہ. یا مثلا لا الہ الا اللہ تو کیا بولتے ہیں؟ حی للہ. بتا ضروری ہے، ایک چیزیں ضروری ہے تعلیم کو پتہ ہونا. کیا بولے؟ حوقلہ کس کے لیے؟ مصدر جعلی لا حول ولا قوة الا باللہ. فائدہ کیا اس کا؟
فائدہ پورا جو ہے نا وہ طویل ہے، وہ آپ نے کسی سے کہنا ہے کہو تو حوقلہ، قل حوقلہ، قل مثلا کیا ہے حیللہ، قل بسملہ، بات آ رہی ہے. طول سے بچنے کے لیے مصدر صناعی بنایا جاتا ہے. وَنَحْوِهَا نحو بسملہ، بسملہ جیسے دوسرے جہاں پہ کلمہ الرحمن آتا ہے. بدل کیا ہوتا ہے؟ بدل الرحمن کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ یاد رکھیے کس کا قول ہے یہ؟ اعلم اور ابن مالک کا. نحوین سب کے سب کیا صفت بناتے ہیں. بسملہ اور بسملہ جیسے میں بدل لا نعت، نعت نہیں ہوتا اس کے اندر. الرحمن کیا بولے؟ اللہ کے لیے صفت، اللہ موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی. وَأَنَّ الرحیم بَعْدَهُ نعت اللہ، رحیم کیا ہوتی ہے بولے؟ الرحمن کے بعد اس الرحمن کے لیے صفت ہوتی ہے. کون رحمان؟ جو کہ رحیم ہے. لا نعت لاسم اللہ سبحانہ، نہ کہ کیا بولے نعت ہو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ موصوف، الرحمن صفت اللہ اور الرحیم صفت نہیں، صفت الرحمن. وہ جو صفت ثانی وہ کون؟ مشہور نحوی بول رہے ہیں. اعلم اور ابن مالک کیا بول رہے ہیں؟ الرحیم صفت اس الرحمن کے لیے. لا نعت لاسم اللہ سبحانہ وتعالی. کیوں؟ دلیل کیا ہے کیوں نعت نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں کیونکہ اذ لا يتقدم البدل على النعت، کیونکہ بدل کہیں بھی نعت پر مقدم. توابع کے اندر کیا ترتیب کیا تھی؟ توابع میں اگر ایک ساتھ بدل نعت وغیرہ آ رہا ہو تو کبھی بھی یہاں پہ کیا ہے؟ نعت کے اوپر آپ بدل کو، اگر آپ اس الرحیم کو نعت بنائیں اللہ کے لیے، بدل کا مرحلہ کس کے بعد ہے بولے؟ توابع میں. توابع کتنے؟ 5 ہیں. ان کے مرحلے ہی ہیں. کہہ رہے ہیں ایک کی مثلا اس میں تاکید بدل یا نعت آ جائے تو نعت کیا وہ افضل التوابع میں سے کیا بولے؟ نعت کا مرحلہ سب سے اوپر ہے. تو کہہ رہے ہیں آپ نعت سے اوپر مثلا بدل کو نہیں لا سکتے. اگر آپ نے یہاں پہ کیا الرحیم کو اللہ کے لیے جو ہے نا نعت بنا دیا تو کہہ رہے ہیں بیچ میں ہم الرحمن کو بدل بنا رہے ہیں تو غلط ہو جائے گا ترتیبی حوالے سے. تو اس لیے الرحیم کو ہمیں لاچارن صفت بنانا پڑے گا. ایسا الرحمن کے لیے، اس اللہ کے لیے آپ صفت نہیں بنا سکتے. کیوں؟ کیونکہ لازمہ ہوگا کہ بدل کو آپ نے نعت کے اوپر مقدم کر دیا. وہ کیا بولے؟ وہ غلط ہے. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اذ لا يتقدم البدل على النعت وأن السؤال الذي سأله الزمخشري وغيره لما قدم الرحمن مع أن عادة تقديم غير الأبلغ كقول عالم النحرير وجواد الفياض غير متجه. ہاں اب جو ہے نا زمخشری وغیرہ نے آ کے یہاں پہ سوال کیا. وہ کیا سوال کیا؟ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر جو ہے نا نہیں انہوں نے آ کے سوال کیا انہوں نے کہا بھئی الرحمن علم ہے. کہا ہاں الرحمن علم بالکل. انہوں نے کہا بھئی اگر الرحمن علم ہے تو الرحمن اور رحیم میں زیادہ بلیغ کون سا ہے؟ رحمان زیادہ بلیغ ہے یا رحیم زیادہ بلیغ ہے؟ رحمان زیادہ بلیغ ہے. الرحمن صیغہ مبالغہ، ساری کی ساری صفات کمالیت، صفات عروج، صفات جو ہے نا حسن، صفات رحم، سب کی سب کیا رحمان کے اندر ہے. رحیم بلاغت میں کم ہے. رحیم کے اندر کیا بولے؟ مبالغہ بھی کم ہے اور معنی بھی رحیم یعنی کہ جو رحیم صفت مشبہ. صیغہ مبالغہ جب آیا رحمان صیغہ مبالغہ ہے نا تو اس کے اندر سب کے سب چیزیں جمع ہو گئی. تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا آپ یہاں پہ اگر نعت بنا رہے ہیں، ادھر بات سنیں، ادھر اشکال کیا زمخشری کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہاں پہ اس کو رحمان کو اگر آپ جو ہے نا وہ نعت بناتے ہیں، آپ بدل نہیں بناتے، تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ رحمان کو یہ زیادہ بلیغ ہے، یہ رحیم پر مقدم کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جو زیادہ بلیغ ہے اس کو بعد میں لایا جائے تاکہ معنی واضح ہو. رحیم کے اندر خفا ہے معنی میں، رحمان کا معنی کیا بنے؟ زیادہ واضح ہے. آپ رحمان کے بعد رحیم کو لے کر آ رہے ہیں، یہ غلط ہے. کون کہہ رہا ہے؟ زمخشری. ابن حشام کہہ رہا ہے زمخشری کی بات ہی غلط ہے، یہ غیر متجہ. زمخشری کی بات کیا بولے؟ غیر متجہ. کشاف بجائے اسے لکھی، ابن حشام آ کے اس کی ایسی کی جیسی کرنے میں لگے ہوئے. کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی بات غیر متجہ. کیوں کہہ رہے ہیں ہم نے کہا رحمان علم ہے، جب علم بنا دیا تو اب بلیغ اور غیر بلیغ کی بات ہی نہیں ہے ادھر کوئی. دیر نہیں ہو رہی؟ کیوں؟ کیونکہ رحمان کیا بنے؟ علم ہے. ہم کہہ رہے ہیں علم ہے. علم جب علم ہے تو یہاں بلیغ اور غیر بلیغ کی بات ہی نہیں. یہاں پہ اس کے لیے صفت لے کر آؤ، نہیں لے کر آؤ، تمہاری مرضی ہے. عبارت دیکھیں، وَأَنَّ السُّؤَالَ الَّذِي سَأَلَهُ الزَّمَخْشَرِي، زمخشری نے جو سوال کیا
وغیر غیر زمخشری نے لما قدم الرحمن، رحمان کیوں مقدم کیا؟ مع ان عادتهم تقدیم غیر الابلغ، ان کی عادت کیا نحوین کی؟ غیر ابلغ کو مقدم کرنے کی. کس کو مقدم کرنے کی؟ یعنی کلام جو صفت لائی جاتی ہے پہلے آپ غیر ابلغ کو لکھیں گے، پھر صفت کے طور پر کیا بلیغ لے کر آئیں گے آپ، تاکہ بات واضح ہو، کلام پورا ہو. کقول عالم النحریر، عالم غیر ابلغ ہے، نحریر پر تو کیا بنے مقدم کر دیا. نحریر کیا معنی ہے جعفر صاحب؟ دیکھے لغت میں دیکھے موبائل نکال کے. عالم النحریر، عالم کیا ہے؟ غیر ابلغ ہے. نحریر کیا ہے؟ ابلغ ہے. نحریر جو ابلغ اس کے بعد میں لے کر آ رہے ہیں، اور آپ یہاں پہ الرحمن جو کہ بلیغ اس کو پہلے لے کر آ رہے ہیں. یا مثلا جواد الفیاض، جواد سخی، فیاض انتہا سخی بھی ہے، خوب بھی ہے، اچھے طریقے سے ملتا ہے. جب گلے ملے معانہ کرے گا 3 پپو کرے گا، وہ ایک ادھر اس گال پہ، ایک پپو اس گال پہ. صحیح ہے، ہر طریقے سے فیاض ہے وہ. تو فیاض کے بعد میں لے کر آ رہے ہیں جواد کے بعد. فیاض کیا بولے؟ بلیغ ہے. ایسا ہونا یہ چاہیے تھا کہ رحمان بعد میں رحیم کے. یہ کیوں مقدم کیا؟ لما قدمہ، کہہ رہے ہیں یہ سوال کیا؟ ان السؤال الذی، یہ کیا بولے؟ ان السؤال الذی سألہ الزمخشری غیر متجہ. زمخشری کا سوال کیا بولے؟ غیر متجہ. ترکیب میں کیا غیر؟ شفاعت. صحیح شوکت؟ غیر متجہ ترکیب میں کیا بنے گا؟ آگے کون ہے؟ خبر ہے. انا ہے، انا کأنا لیتا لیکن لعن حفظت شیء وغاب عنك اشیاء یا سید. کیا بولا غیر؟ خبر ہے. آپ کو پتہ چل تھا؟ آپ نے لہجے سے لہجی ہونا ہی چاہیے. میں تارت پڑھ رہا پھر بھی آپ نہیں بتا رہے. غیر متجہ، غیر متجہ کیوں ہے؟ نہیں لکھا انہوں نے. اب سنیں کیوں غیر متجہ لکھے؟ لأن الرحمن علم، کیونکہ رحمان کیا لکھے سیکھا کہ علم ہے. فلا یأتی ابلغ وغیر ابلغ، یہ ویسے نہیں آئے گی ابلغ اور غیر ابلغ کی. علم زید کی طرح آپ نے اللہ کی طرح بنا دیا اس کو، بعینی کلمت اللہ کی طرح ہے وہ. صحیح ہے. ابلغ اور غیر ابلغ کی بحث ادھر نہیں آئے گی. کیوں؟ کیوں کہہ رہے ابلغ اور غیر ابلغ کی بحث کا تصور صفات کے اندر ہوتا ہے، علم کے اندر کوئی تصور ہی نہیں ہے ابلغ اور غیر ابلغ کا. علم بلیغ کبھی سنا آپ نے؟ اعلام بلیغہ اور غیر بلیغہ سنا ہے کبھی آپ لوگوں نے؟ اتنی کتابیں پڑھ دی نہیں. کہاں تھی بحث؟ صفت کے اندر، صفت بلیغ اور صفت غیر بلیغ. کسی کے اندر بلاغت زیادہ ہوتی ہے، مبالغہ زیادہ، کسی کے اندر نہیں ہے. عبارت دیکھیں آگے جعفر، بعد میں پوچھنا جو پوچھنا. کیا وہ بلیغ مراد تھوڑی یہاں سے الگ ہے. مبالغے کی بات چل رہی ہے آپ کو، یعنی صفات کے اندر رحمان کے اندر مبالغہ زیادہ ہے. ان میں معنی اور بیان والا بلیغ تھوڑی ہے. صحیح ہے. یہ اگر وہ بھی لیں تو وہ مراد نہیں ہے ادھر. بلاغت وہی بلاغت مراد نہیں ہے یہاں پہ. بات آ رہی ہے یہاں پہ لفظ جو ہے نا بلیغ کس قدر جو ہے نا بلاغت، مثلا معنی جو ہے نا جواد الفیاض، فیاض کے اندر معنی دونوں ایک ہی ہے جواد اور فیاض، لیکن فیاض کیا ہے وہ مجتمع زیادہ جامع معنی اس میں پایا جا رہا ہے. عالم النحریر، عالم بھی جو ہے نا وہ کیا نحری یعنی ماہر، نحری یعنی کیا ماہر. اب کہہ رہے ہیں عالم جو ہے نا وہ صرف اس کے اندر عالم کے اندر ایک ہی ماہر، نحری کے اندر ماہر جب بول دیا تو سب جو ہے نا وہ مثلا ہر چیز کے اندر ماہر ہے. خطیب بھی ہے، نحوی بھی ہے، صرفی بھی ہے، اور کیا مثلا فقی بھی ہے، اصول بھی ہے، نحریر ہے وہ. کیا ہاں یہ ہونا زمخشری چاہیے. کیا بولے زمخشری لکھا ہوا ہے ہونا بھی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ زمخشری کا ہی قول ہے. کیا قول ہے زمخشری کا؟ لفظ زمخشری پڑھنا زیادہ بہتر ہے. یہاں پہ وہ سوال جو زمخشری سے پوچھا گیا یا سارا زمخشری بھی صحیح ہے، جس کو زمخشری سے کیا سوال کیا گیا صحیح ہے. اگر لفظ زمخشری پڑھیں گے تو زمخشری سے جو سوال کیا زمخشری نے خود کیا یہ ہو جائے گا. لفظ زمخشری زیادہ بہتر ہے نام کے ساتھ. حاشیہ بھی لگا وہاں پہ لفظ زمخشری بہتر ہے.
آپ سب کے پاس بھی لام لگا ہوا ہے؟ صرف الف آپ کا الگ کتاب ہے آپ کی؟ کون سا ہے یہ دکھائیں؟ اچھا للزمخشری پڑھے، للزمخشری زیادہ بہتر ہے. وہ سائل کی طرف کیوں؟ سوال میں مانے سائل. ان السؤال الذي، وہ سؤال کے سأل للزمخشری، للزمخشری کے پوچھا گیا. سئلہ پڑھنا، سئلہ للزمخشری. ہاں تو کو ہٹا دینا پھر جب لام لگایا تھا. ہاں ان السؤال الذي، وہ سوال کے الذي سألہ. یہ دیکھ کے دوبارہ دیکھ کے میں بھی خود دیکھوں گا، کیونکہ کشاف جو ہے وہ زمخشری کی ہے، تو اس میں شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو ترکیب اسی کے اندر دیا ہوگا کشاف کے اندر، اور بڑی اچھی اہم بحث اس کو دیکھ کے آئی گی. کشاف کے اندر تفسیر کشاف زمخشری میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بحث پتہ چل جائے کیا ہے. عبارت دیکھیں در وقت میں وقت دامن میں گنجائش نہیں بکڑی. وَمَا يُوَضِّحُ لَكَ أَنَّهُ غَيْرُ صِفَةٍ، کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے ابن شام کے اور تاکید کر دوں میں. کیا تاکید کر دوں؟ کہ انه غیر صفت، کہ غیر صفت ہوتا ہے. یہ کون؟ الرحمن کیا بولے صفت نہیں ہوتا، غیر صفت ہوتا ہے. مجیء کثیرا غیر تابع، اس کا بہت زیادہ قرآن کی آیات میں کیا بولے تابع نہ ہو کر آنا ہے. رحمان آ رہا ہے لیکن تابع نہیں ہو، جیسے کہ نہ وہ مشہور سورہ رحمان، الرحمن علم القرآن. رحمان کیا بولے آیا کوئی تابع نہیں ہے. الرحمن کیا بولے مبتدا ہے، کیا بولے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن. الرحمن یہاں پہ کیا مفعول بہ، صفت من کیا ہے نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، جب ان سے کہا جائے کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو تو کہتے ہیں بھئی کون سا رحمان؟ مامائے استفہامیہ. الرحمن کو کیا بولے خبر. بس ہو جائے گی یاری. للرحمن مجرور کیا ہے؟ للرحمن کیا بولے مجرور ہو کر آیا ہے. تو کہہ رہے ہیں اتنی ساری آیتیں قرآن کی 1 2 3 4 مقامات پر کہیں پر بھی رحمان صفت بن کر نہیں آیا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی. ابن شام کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ الرحمن علم ہے صفت نہیں ہے. تو وہ جو آپ جو ترکیبیں کر رہے تھے سالوں سے ابن حشام کے نزدیک صحیح نہیں ہے، فقط اور فقط بدل بنایا جائے گا. ابن حشام اور عالم اور ابن مالک. بات آ جا رہی کیوں؟ کیونکہ ابن حشام نے کیا کہا لأن القول الحق، قول حق کیا ہے؟ قول العلم وابن المالک. تو چلے گئے کس کی طرف بتایا؟ ابن حشام عالم اور ابن مالک کی طرف. تو ابن حشام کی نظریے کو دیکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ترکیب کیا ہوگی آغا شوکت؟ اسم مجرور، اسم مضاف، اللہ مضاف الیہ، الرحمن بدل اللہ مبدل منہ، اور الرحیم. الرحیم کیا ہے؟ نہیں آپ کو پورا خلاصہ اس بحث کا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن مشہور کے نزدیک کیا بولے صفت، اور ابن مالک عالم اور ابن شام کے نزدیک بدل. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ الرحمن کیا علم ہے. یہ نیا نقطہ تھا آپ لوگ، ایسا ہی یہ پہلے نہیں گزرا. کافی ادھر تک کافی ادھر. وسيأتي الكلام غدا إن شاء الله، وإلى حين إلى الغد نستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد